انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ، جی جی اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 295 کا جو ان پہ کیس لگا دیا گیا ہے، کیا مفتی صاحب کے ساتھ ایسا اقدام کرنا حکومت کی طرف سے صحیح ہے غلط ہے؟ مطلب یہ جو 295C کے حوالے سے جو ہے 295C پاکستان کے اندر جو سب سے سخت سزاؤں کے اندر ہے، جس میں سزائے موت اور عمر قید وغیرہ شامل ہے، توہین مذہب، توہین اسلام، توہین سرکار ختمی مرتبت، توہین قرآن کا مرتکب اس پر الزام ثابت ہو جائے تو پھر اس کو ہی سزائیں دی جاتی ہیں. اور یہ جس پہ الزام لگا ہو یا جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ اس نے یہ جرم کیا ہے. انجینئر مرزا صاحب کے بارے میں جو میرا موقف ہے اور دیگر علماء کا بھی اب سامنے آنے لگے ہیں، میں نے ایک اعتدال کے ساتھ یہ بات کی کہ جو حالیہ واقعے میں انہوں نے گفتگو کی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ 295C کا مقدمہ ہوا ہے، تو جو لفظ انہوں نے استعمال کیا تو میں نے کہا کہ یہ انجینئر صاحب کے لیے جو بہترین حل ہے وہ اسلام بھی ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جب کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس کی معافی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان. میری امت کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بھول کر کچھ کر جاتی ہے تو اس سے وہ گناہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر رمضان کا روزہ ہے، ایک آدمی نے بھول کر کھا پی لیا، گناہ نہیں ہے. اسی طرح آپ نے نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، نماز میں کوئی بات کر دی، بھول کے کر دی، گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سجدہ سہو نماز میں کیوں رکھا گیا ہے؟ کوئی واجب اس میں تاخیر ہو جاتی ہے تو آپ سجدہ سہو کرتے ہیں تاکہ وہ کمپلیٹ ہو جائے. یعنی وہ آپ کو ایک آپشن دیا گیا ہے کہ آپ کی نماز پوری ہو جاتی. تو اسلام ایک ایسے شخص کو کہ جس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ غلطی وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا، اس کی سلپ آف ٹنگ ہے، زبان کی پھسلن ہے، یا اپنے خطابت کے رو میں وہ چلتا رہا اور بات کرتا رہا اور اسی طرح وہ ایک معاملہ ہو گیا اس سے. تو میں نے عرض یہ کیا کہ ان کو بلا شک و شبہ جو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا.